ہر وہ ہستی، ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ جی مولا کے ساتھ تھا، یا کسی نے آ کے آپ کو بتا دیا کہ یہ مولا کے پہلو میں رہتا تھا، اس کو خدا را معیار افضلیت قرار نہ دیجیے۔ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ کوئی ڈرامہ نکلا ہے، کوئی فیک آدمی نکلا ہے، کوئی چیٹر نکلا ہے، کوئی فراڈیا نکلا ہے۔ ہر وہ شخص جسے تاریخ نے معصوموں سے جوڑا ہے، اولاً تو اس کا جڑنا ثابت نہیں۔ ہر وہ شخص جس کے بارے میں کہا جائے یہ معصوم کا نوکر تھا، یہ معصوم کا دربان تھا، یہ معصوم کے ساتھ رہتا تھا، معصوم کا ملازم تھا، کم سے کم جا کے تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے، 4 عالموں سے پوچھ لیجئے کہ آیا ایسا تھا یا ایسا۔ ایک نام ہے معروف کرخی کا، امام رضا علیہ السلام کا دربان تھا۔ اس کے اماں ابا عیسائی تھے، پتہ نہیں ناصبی تھے کیا تھے، اور وہ لے کر آئے اس کو امام رضا کے پاس، انہوں نے اسلام قبول کروایا، یہ مولا کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا، ساری زندگی مولا کی خدمت میں گزاری، اور پتہ نہیں اس کے جوتے کے فضائل پھر شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے کہ جوتا اپنا اس نے فلاں کے سر پہ رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، اور اپنے سر کا اگر کسی کو واسطہ دے دیا تو وہ واسطہ قبول ہو گیا، اور سمندر میں طغیانی ہوئی، موجیں بے بھر گئی، طغیانی طوفان تلاطم بپا ہو گیا، معروف نے اپنے سر کا واسطہ دے دیا، سمندر کہاں چلا گیا؟ واپس چلے گئے۔ بڑے بڑے امامے والے پڑھیں، بڑے بڑے مولوی پڑھیں، پھر منقبت خان کیوں پیچھے رہے گا؟ اس نے کہا میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ واسطہ جب دیا معروف نے اپنے سر کا، خود پلٹنا پڑا دریا کو حدوں کے اندر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ معروف کرخی کا مزار جو آج موجود ہے بغداد کے محلے کرخ میں، کس نے بنوایا؟ صدام حسین لعنت اللہ علیہ نے۔ وہ صدام حسین جو کہ امام حسین کے مزار مقدس پہ گولیاں چلواتا ہے، راکٹ چلواتا ہے، آج تک اس کے آثار جو کربلا گئے ہیں مختلف جگہوں پر ٹائلوں میں موجود ہے کہ بھئی یہ آثار الاعتداء الصدامی اللعین لکھا ہوا اس کے اوپر، صدام نے جو اعتداء کیا تھا حرم پہ اس کے آثار ہیں، گولیوں کے نشان، ٹائلیں ٹوٹ گئیں، ماربل ٹوٹ گیا، وہ سب انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ صدام کے زمانے میں یہ ہوتا ہے۔ وہ جو امام حسین کے حرم پہ حملہ کر رہا ہے، اس نے معروف کرخی کا پورا مزار بنوایا ہے۔ توجہ کیجئے ان نکات کے اوپر، یہ بڑے حائز اہمیت نکات ہیں۔ معروف کرخی ساری زندگی بغداد سے اور کرخ سے نکلا نہیں ہے، کہیں نہیں گیا، اس کی تاریخ ہے۔ امام رضا کبھی کرخ میں آئے نہیں ہیں۔ دربان کدھر تھا بھائی؟ تھوڑا تو پوچھ لو، سوال کر لو بھائی، کون سے محلے میں دربان تھا، کدھر دربان تھا؟ یہ مدینہ گیا، وہاں دربانی کی مدینہ جانا اس کا ایک دن کے لیے بھی ثابت نہیں ہے کہ معروف۔ ہم نے سنا ایک کتاب میں، حاشیہ کتاب میں موجود ہے، میں آپ کو بتا دوں، مناقب ابن شہراشوب میں ہے کہ یہ مولا کا دربان تھا۔ ایک عالم نے لکھا، شیعہ عالم نے لکھا، انہوں نے کسی صوفی کتاب سے لکھا، وہ چل پڑا آگے، ہر بندے نے اٹھا کے ہاں یہ بھی مولا کے اصحاب میں تھا لکھنا شروع کیا، اور بات پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ آج منقبتیں پڑھی جا رہی ہے معروف کرخی کی۔ وہ معروف کرخی جس کا ایک لمحے کے لیے امام رضا کی خدمت کرنا ثابت نہیں ہے، سب سمجھتے خادم ہے مولا کا، یہ ہے وہ ہے۔ حقیقت امر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نکل کے نہیں آیا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، بلکہ کچھ بھی نہیں، یہ بھی زیادہ کہہ دیا، کچھ بھی نہیں تھا، اساساً کچھ نہیں ہے۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اب اگر یہی مثالیں میں دیتا رہوں گا میں تو اس پہ مجھے پی ایچ ڈی کی مجلس اسی میں مکمل ہو جائے گی، لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ مومن ہوتے ہوئے، شیعہ ہوتے ہوئے 2024 میں اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ کے بدترین لوگ ہیں، ان پر معصومین نے لعنت بھیجی ہے۔